کے طریقے سے مانگا کر ہے. کبھی گھر کے اندر رہ کے تو دیکھو, چاہے ماں کا بچہ ہو, اگر چپ چاپ کھیلتا رہے, ماں دودھ نہیں پلا سکتی ہے. جب بچہ تڑپتا ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے, رونا شروع کرتا ہے, ماں کہیں بھی ہو دوڑ کے آ جاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. گویا پتہ یہ چلا واقعہ کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو, اگر بچہ روئے نا تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے. اور مجھے پتا جسے 3 منٹ مسجد میں ٹھہرنا مشکل لگے, 5 منٹ ہاتھ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مصیبت لگتا ہو, اسے کہنے کا حق کیا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جاؤ گارنٹی ہے میری, کبھی مسجد میں ذکر کر کے بیٹھو اور کہو مالک اس وقت تک نہیں جانا ہے جب تک کچھ لے نہیں لوں گا. خدا کی قسم ضد کرنا تیرا کام ہے, چولی بھر دینا یہ خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عرص مقدس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی عادت تو ڈالو نا. واہ واہ واہ. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آیا, مانگنا بھی نہیں آیا. ماں سے کہا دودھ چاہیے, اور ماں کے آگے ماں جگ میں دودھ لے کے آئے. یہ میں اس لیے اس طرح بات کر رہا ہوں, اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. ماں کے پاس گلاس لے کے جاؤ اور تھوڑا سا ٹیڑھا لے کے کھڑے ہو جاؤ, تو وہاں جگ پیچھے نہیں ہٹایا جاتا, وہاں کان کے نیچے تھپڑ لگایا جاتا ہے. کہ صحیح سے پکڑ, بہت صحیح سے پکڑ. بہت. ماں تھپڑ مار کے برتن سیدھا کرا دیتی ہے. کیا بات ہے, اور تمہیں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی بوجھ لگتا ہے, کیا بات. بوجھ لگتا ہے. کبھی کبھی دعائیں بھی اتنی لمبی لوگ کر دیتے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. کبھی کبھی کچھ خانقاہوں میں جانا ہوا تو قسم سے پورا شجرے کا نام لے کے کہہ رہا عبداللہ کا واسطہ, گڈو میاں کا واسطہ, بورے میاں کا واسطہ, اپچھن خاں کا واسطہ, ببن خاں کا واسطہ, لٹن خاں کا واسطہ, سارے واسطے دے ڈالے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہی بات 2 باتوں میں حضرت ہو سکتی تھی, اللہ تجھے تیرے اچھوں کا واسطہ ہے نا. اب یہ نام ہی ہے, یہ نام ہی ہے. اللہ سلامت رکھے. ہم اس طرح سے وسیلے پیش کرتے. میں یہ کہتا ہوں خدا سے کہو اللہ تجھے تیرے اچھے کا واسطہ, پھر دیکھ خدا دیتا ہے کہ نہیں. آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں. ہمیں مانگنے کا ہنر نہیں آیا, مانگنے کا ہنر نہیں آیا. یہی وجہ ہے آج نا, معاف کیجئے گا, نیو جنریشن میری نظروں کے سامنے زیادہ ہے, زیادہ تر نوجوان میرے سامنے کھڑی. ایک چلن چل گیا ہے کس چیز کا, آتما ہتیا کا, سوسائڈ. جی یہی بولتے ہیں نا انگلش میں. جی ہاں, جی ہاں, جو سنا وہی بول دیا میں. جی ہاں, ہم تو اپنی زبان میں خودکشی کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے نا, یہی جملہ ہے. تو بہت تیزی سے یہ چلن بڑھتا جا رہا ہے. کسی کی لاش پیڑ پہ لٹکی ملتی ہے, کوئی ندی میں جا کے کود گیا, بتاؤ کیا ہوا, کا بزنس میں لاس ہو گیا اس لیے مر گیا, کسی نے دھوکہ دے دیا اس لیے مر گیا, منچاہی دلہن نہ ملی اس لیے مر گیا. کیوں؟ تمہاری زندگی اتنی سستی تھی جو تم نے ایک کام کے نہ ہونے پہ پیڑ پہ لٹک کے گوا دی. کیا تمہیں بزنس کے لیے زندگی دی گئی تھی؟ کیا تمہیں ایک لڑکی کے لیے زندگی دی گئی تھی؟ کیا تمہیں ایک شوق کے لیے زندگی دی گئی تھی؟ رب نے یہ جوانی تمہیں اپنے سجدوں کے لیے دی تھی, یہ عمر رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے دی تھی. کیوں جا کے مر گئے؟ کل لاس ہوا بزنس میں, اس لیے نقصان برداشت نہ کر سکا. خدا کی قسم جنہیں رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی موت کے قریب جانے کی تمنا نہیں کیا کرتے ہیں. حالات بدلتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر خوشیوں کا سویرا جلدی ہو جاتا ہے تو غموں کے سویرے کو بھی دیر نہیں لگتی ہے. دن اترتے چلتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. مصیبتیں آ جائیں تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا رب کریم ہے تو صحیح, اس کی چوکھٹ پہ آ کے تو بیٹھو, اسے آواز دے کے تو دیکھو. کئی بار نوجوان موت کو گلے لگا لیتے ہیں, کئی بار نوجوان حرام کے رستوں میں نکل جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بیوی کا زیور خرید نہ سکے تو تم نے ایمانداری کی کمائی چھوڑ کر کے رشوت کا کام شروع کر دیا. اگر تم بچوں کے شوق پورے نہ کر سکے تو حرام کے راستے پہ کیوں چلنے لگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے بتا تو سکی, کیا تیرا خدا رزاق نہیں ہے, یا تیرا خدا علیم و خبیر نہیں ہے, یا تیرے خدا کو تیری خبر نہیں ہے؟ اگر یہ نظریہ ہے کہ
کہ تیرے خدا کو تیری خبر ہے تو حرام کی طرف کیوں گیا؟ تو قدم اٹھا کے مسجد کی طرف چلا جاتا۔ اگر تیرا یہ نظریہ ہے کہ خدا رزاق ہے تو تو نے حرام راستہ کیوں لیا؟ تو دو قدم اٹھا کر کے مصلی پہ آ جاتا۔ خدا کی قسم رونا تیرا کام تھا، دینا تیرے رب کا کام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔